بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یترجح جعل المستثنى بدلا من المستثنى منه اذا كان الاستثناء متصلا غیر موجب۔ گزشتہ درس میں گزارش کی استثناء کی تعریف کیا ہے، استثناء کسے کہتے ہیں، اقسام استثناء بھی بیان ہوئی کہ تین قسمیں ہیں: استثناء متصل، استثناء منقطع اور استثناء مفرغ۔ آخر پہ کل ہماری جہاں بات ہوئی تھی کہ جو مستثنیٰ علا کے ذریعے کیا جائے تین مقامات پر اس کو منصوب پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی آ گیا۔ جن میں سے ایک یہ تھا کہ اگر استثناء متصل ہو اور موجب ہو، یعنی نفی نہیں، استفہام انکاری اس سے پہلے نہ ہو، تو وہ موجب ہو، مثبت ہو، وہاں پر بھی مستثنیٰ پر نصب پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سطر اس پہلی سے مستثنیٰ ہے کہ جو پہلی سے مربوط ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر استثناء متصل ہو اور موجب ہو، وہاں پر مستثنیٰ کو منصوب پڑھنا ضروری ہے، منصوب پڑھا جائے گا۔ آج فرماتے ہیں اگر استثناء متصل ہے لیکن ہے غیر موجب، اس میں نفی نہیں یا استفہام انکاری کا استعمال ہوا ہے غیر موجب، وہاں پر اگرچہ آپ الا کے مابعد کو مستثنیٰ کی بنیاد پر منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن ترجیح اس کو ہے کہ اس کو مستثنیٰ من کا بدل قرار دیا جائے، یعنی الا کے مابعد کو بجائے مستثنیٰ کے تابع قرار دیا جائے الا کے مابعد کا۔ توابع میں سے ایک بدل آتا ہے تو وہ اس کا بدل ہو جائے، یعنی بدل البعض۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو ترجیح ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ یہ اس سے مربوط تھی ایک بات۔ یترجح جعل المستثنیٰ، یعنی ترجیح ہے کہ مستثنیٰ قرار پائے بدل من المستثنیٰ منہ سے، یعنی اس کو بجائے مستثنیٰ قرار دینے کے اور وہ اعراب کے اس کو بدل قرار دیں ما قبل کا مستثنیٰ من کا۔ کب ترجیح ہے؟ جب ترجیح کی بات آ گئی، اس کا مطلب ہے مستثنیٰ کی بنیاد پر منصوب پڑھنے میں بھی حرج کوئی نہیں، مستثنیٰ بھی بن سکتا ہے، لیکن ترجیح اس کو ہے کہ اس کو بدل قرار دیا جائے۔ کب؟ اذا کان الاستثناء متصلا، اگر استثناء متصل ہو لیکن غیر موجب، موجب نہ ہو، موجب ہو تو پھر تو اس پر نصب پڑھنا ضروری ہے، غیر موجب، اگر وہ غیر موجب ہو، غیر موجب یعنی اس پر کوئی نفی نہیں یا استفہام انکاری پہلے داخل ہو تو۔ اب مثالیں دے رہے ہیں، جیسے ما قام القوم الا زیدان پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن الا زیدن یہ ترجیح رکھتا ہے کہ زید کو القوموں کا بدل قرار دیں، اور یہ اس کا بدل البعض ہوگا، اس لیے کہ زید ظاہر قوم میں شامل ہے تو یہ اس کا بدل البعض ہو جائے گا۔ ما قام القوم الا زیدن، نہیں کھڑی ہوئی قوم مگر زید، یعنی زید الا زیدن اس لیے پڑھیں کہ القوموں کا اس کو بدل قرار دیں، یہ بدل البعض بن جائے گا۔ لا يعاقب اللہ الناس الا الاشرار، یعنی اللہ عقاب نہیں کرتے لوگوں کو مگر اشرار کو، جو شریر لوگ ہوتے ہیں، غلط کار لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں اشرارا کو الناسا کا بدل قرار دیں، یعنی اگر اس کو اشرارا پڑھ رہے ہیں تو وہ بدلیت کی بنیاد پر، نہ کہ استثناء کی بنیاد پر۔
ٹھیک ہے جی. لا یلتفت منکم احد الا امرأتو، آیت مجین ہے دونوں کہ لا یلتفت منکم احد، کہ تم سے ملتفت نہ ہو کوئی ایک مگر، اگرچہ آیت میں جو قرآن جو موجود ہے ہمارے پاس اس میں الا امرأتک ہے، یعنی استثناء کی بنیاد پر ہے، لیکن انہوں کہتے ہیں الا امرأتک، امرأتو یعنی احد ان کا بدل بنانا یہ ترجیح رکھتا ہے. اسی طرح وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. من یقنط، یہ من استفہامی انکاری ہے، کہ استفہام کا مطلب کیا کہ رحمت رب سے مایوس نہیں ہوتے مگر ضالون، ضال لوگ، گمراہ لوگ. اب یہاں ضالون یہ جو رفع حالت میں ہے ضالون، یہ بدل ہے یقنوتو کی ضمیر فاعل سے جو جا رہی ہے من کی طرف، تو یہ اس کا بدل ہے. ضالون یعنی یقنوتو کی ضمیر فاعلی کا بدل ہے، اس لیے پڑھ رہے ہیں ضالون. پس فَإِنَّمَا بَعْدَ إِلَّا، یہاں ان مثالوں میں الا کا ما بعد بدل بعض من کل، یعنی زید قوم کا، اشرار الناس کا، امراتک احدن سے، اور ضالون یقنط کی ہوا ضمیر سے، یہ سارے بدل البعض ہیں. فرماتے ہیں وَقَدْ يُنْصَبُ عَلَى الْاِسْتِثْنَاء، لیکن انہی کو بنا بر استثناء کے منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی وہ بھی جائز ہے، کوئی غلط نہیں ہے. فیقال، لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ما قام القوم الا زیدن، ما جاء القوم الا زیدن پڑھنے میں بھی حرج کوئی نہیں، لیکن ترجیح یہ ہے کہ اس کو مستثنیٰ کی بجائے بدل قرار دیا جائے. ٹھیک ہو گیا، یہ بات ختم. فرماتے ہیں قَدْ يَتَعَذَّرُ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْظِ لِمَانِعٍ، پوری توجہ، ایک نکتہ ہے بڑا باریک. بسا اوقات مستثنیٰ کو مستثنیٰ من کے لفظ کا تابع قرار دینا اور مستثنیٰ من والا اعراب پڑھنا بعنوان بدل لفظی ممتنع ہو جاتا ہے. کوئی مانع آ جاتا ہے کہ جو اعراب مستثنیٰ پر پڑھا جا رہا ہے وہ مستثنیٰ پر نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کسی معنی کی وجہ سے. انشاءاللہ بتاتے ہیں وہ معنی کیا ہے. پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں فَيُبْدَلُ الْمُسْتَثْنَىٰ عَلَى الْمَحَلِ، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مستثنیٰ کو مستثنیٰ من کے بدل یا تابع لفظی قرار نہ دیں بلکہ مستثنیٰ من کے محل کا تابع قرار دیں، کہ محلن اس کا اعراب کیا بنتا ہے، جو محلن بنتا ہے اس مستثنیٰ پر، اس بدل پر بھی وہی اعراب پڑھیں، لفظی نہ پڑھیں لیکن محلن کیا بنتا ہے وہ والا. اب ذرا غور کرو. فرماتے ہیں ما جاءنی من واحد الا زید، اب جہاں واحد تو مجرور ہے من کی وجہ سے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں الا زید. کیوں؟ اس لیے کہ ما جاءنی من واحد، یہاں پر فاعل آنا چاہیے. محلن من واحد جاءنی کا فاعل ہے، تو جب وہ محلن فاعل ہے تو مرفوع ہے، لہذا الا زیدن پڑھیں گے اس کا بدل بنا کر، یعنی اس کے محل کا تابع قرار دیں گے، نہ کہ لفظ کا. لا رجل فی الدار الا عمرو، یہاں پر عمرو پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ رجل لا پڑھا ہے، ادھر عمرو پڑھ رہے ہیں. مانع لفظی موجود ہے، وہ کیا؟ لا نفی جنس نکرہ پر داخل ہوتا ہے، معرفہ پر داخل نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو لفظاً اس کا تابع قرار دیں گے تو جو پھر رجل میں عامل ہوتا ہے پھر عامر کا عامل بھی وہی ہو، پھر لا عمرہ پڑھیں اس کو. ٹھیک ہے جی. جبکہ لا نفی جنس
اس پر معرفہ پر تو داخل ہی نہیں ہوتا، یہاں معنی لفظی ہے، لہٰذا ہم اس کو اس کے محل کا پر عطف کریں گے، یعنی اس کو سوریات میں بدل قرار دیں گے۔ وَنَذِيرُ اس طرح یہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ بھی اسی میں سے ہے۔ نیچے تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں، خود انہوں نے لکھا ہے حاشیے میں، فرماتے ہیں وجہ تعذر البدل عن اللفظ فی الامثلۃ المذکورہ، کہ ان مثالوں میں ہم اللہ کے مابعد کو اس کے ماقابل کے لفظوں سے بدل کیوں نہیں قرار دے سکتے؟ ہم محل کا بدل قرار دے دیں، لفظ کا یعنی تابع لفظی قرار نہیں دے رہے۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان العامل فی البدل حقیقتاً هو العامل فی المبدل من، اس لیے کہ بدل کا عامل بھی حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو مبدل من کا عامل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مبدل من کا عامل کوئی اور ہو اور بدل کا عامل کوئی اور ہو، ایسا نہیں ہوتا، وہی ایک ہی عامل ہوتا ہے، جو مبدل من کا ہوتا ہے وہی بدل کا ہوتا ہے۔ ٹھیک، فلا يمكن البدل على اللفظ، یہاں پر پوری توجہ آگا، زید کو واحد کا بدل لفظی قرار دینا، یا عامر کا راجل کو یا اللہ کا الہ کو لفظاً بدل قرار نہیں دے سکتے۔ وجہ لأن من الزائدہ ولن نافیہ للجنس، چونکہ من زائدہ اور من واحد میں من زائدہ ہے، اور لا راجل اور لا الہ میں لا نفی جنس ہے۔ من زائدہ اور لا نفی جنس لا یعملان الا فی النکرۃ المنفیہ، یہ عمل کرتے ہیں اس میں نکرہ منفیہ میں، معرفہ میں عمل نہیں کرتے، جبکہ زید اور عامر اور اللہ مستثنیٰ ان مثالوں میں معرفہ مثبتہ ہے، جبکہ لائے نفی جنس نکرہ منفیہ میں عمل کرتا ہے۔ من زائدہ نکرہ منفیہ میں عمل کرتی ہے، جبکہ ہمارا جو مستثنیٰ ہے یہ معرفہ بھی ہے اور مثبت بھی ہے۔ تو چونکہ دونوں کا عامل ایک ہوتا ہے تو مستثنیٰ میں وہ عامل ہو نہیں سکتا لفظاً، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے محل سے اس کو بدل قرار دیں گے، نہ کہ لفظ سے۔ یہ ہے معنی، چونکہ جو عامل مستثنیٰ من میں عمل کر رہا ہے وہ مستثنیٰ کا عامل نہیں بن سکتا، جبکہ مستثنیٰ کا عامل بھی وہی ہوتا ہے جو مستثنیٰ من کا ہے۔ تو یہاں ایک معنی لفظی موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ پھر لفظ نہیں تو اس کے محل کا تابع، محلاً اس پر جو اعراب ہونا تھا بدل پر بھی وہی پڑھے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ آگے فرماتے ہیں کہ مستثنیٰ متصل منفصل کی بات ہو گئی، مستثنیٰ مفرق کا اعراب کیا ہوگا، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بالکل آسان۔ مستثنیٰ مفرق کون سا ہوتا ہے؟ جہاں پر مستثنیٰ من مذکور نہیں ہوتا، عامل ہے اور وہ ڈائریکٹ جا کر مستثنیٰ میں عمل کرتا ہے، چونکہ مستثنیٰ منہ مذکور ہی نہیں ہوتا تو لہٰذا عامل کیسا عمل چاہتا ہے؟ آیا عامل رافع ہے تو مستثنیٰ کو مرفوع پڑھیں گے، عامل ناصب ہوگا تو مستثنیٰ کو منصوب پڑھیں گے، عامل جار ہوگا تو مستثنیٰ کو مجرور پڑھیں گے۔ کیوں؟ چونکہ اس عامل نے براہ راست جا کر مستثنیٰ میں عمل کرنا ہے، چونکہ مستثنیٰ من تو مذکور ہی نہیں ہے، تو لہٰذا مستثنیٰ مفرق کا اعراب عامل کے خواہش کے مطابق، عامل جو چاہے گا وہی عمل اس میں، اس کو اعراب وہی پڑھا جائے گا۔ آسان۔ یتوقف الاعراب فی الاستثناء المفرق،
इस्तिस्नाए मुफर्रग में एराब यानी उस मुस्तस्ना पर क्या एराब पढ़ा जाए वो मौकूफ़ है अला हस्बे मा यक्तदीहिल आमिल यानी आमिल की ख्वाहिश और तकाज़े के मुताबिक। कौन सा आमिल? अल्लज़ी कबला इल्ला जो इल्ला से पहले मौजूद है। कमा लौ कानत गैर मौजूदा कि अगर उस आमिल के बाद यह इल्ला ना होता तो उसने इस इसम में क्या अमल करना था? वो अपने बाद मरफू चाहता है, मंसूब चाहता है, मजरूर, अब इल्ला आ गया है तो फ़र्क नहीं पड़ता, आमिल की ख्वाहिश के मुताबिक मुस्तस्ना पर इराब पढ़ा जाएगा। बस फ़इन इहताज मा क़ब्लहा इला मरफू अगर इल्ला का मा क़ब्ल आमिल मोहताज मरफू है, वो कहते हैं मुझे एक इसमें मरफू चाहिए, रफ़ाता मा बादहा आप इल्ला के मा बाद को रफ़ा दे दें। औ इला मंसूबिन और अगर इल्ला का मा क़ब्ल आमिल मोहताज मंसूब है नसबतहु आप इल्ला के मा बाद को नसब दे दें। औ इला मजरूरिन जररतहु अगर इल्ला का मा क़ब्ल आमिल मोहताज मजरूर है तो आप इल्ला के मा बाद इसम को जर दे दें। मा बाद इसम भी मुस्तस्ना मुफर्रग। मा कामा इल्ला ज़ैदुन क्यों? इल्ला न होता तो कामा के बाद अरे फ़ाइल की चाहिए, फ़ाइल चाहिए और यहाँ पर वही ज़ैद को फ़ाइल बनाएंगे। मा कामा इल्ला ज़ैदुन चूँकि मुस्तस्ना मिन तो है नहीं कि जिसमें कामा अमल करे, लिहाजा कामा चाहता है मुझे एक फ़ाइल चाहिए, वही ज़ैद को और मरफू पढ़ेंगे मा कामा इल्ला ज़ैदुन। मा रायतु इल्ला ज़ैदन रायतु चूँकि मुतअद्दी है ये कहता है जी मुझे एक मफ़ूल चाहिए और तो कोई है नहीं, वही इल्ला का माबाद ज़ैद ही मौजूद है, उसी ज़ैद को इसका मफ़ूल बनाएंगे यानी उसके मुताबिक इसको मंसूब पढ़ेंगे। मा रायतु इल्ला ज़ैदन। मा मररतु इल्ला बिज़ैदिन इसलिए कि मररतु क्या चाहता है? जर देता है, चूँकि ज़हर बा के साथ वो मुतअद्दी होता है तो अब यहाँ पर मुस्तस्ना मिन तो मज़कूर नहीं है तो लिहाजा हम उसी मुस्तस्ना को ही मजरूर करेंगे। मा मररतु इल्ला बिज़ैदिन। ठीक हो गया, ख़त्म। अब शुरू फरमा रहे हैं कि इल्ला के अलावा जो अदवात हैं उनमें गैरा भी आता है, उनमें सिवा भी आता है। तो जिस जुमले इस्तिस्नाइया में गैरा का इस्तेमाल होगा या सिवा का इस्तेमाल होगा वहाँ मुस्तस्ना का एराब क्या होगा? तो जवाब में फरमाते हैं चूँकि गैरा और सिवा लाज़िमुल इज़ाफ़ा हैं यानी ये हमेशा मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं तो इसलिए इनका माबाद जो मुस्तस्ना है वो इनका मुज़ाफ़ इलैह होगा और मुज़ाफ़ इलैह होने की बुनियाद पर वो मजरूर होगा। ठीक हो गया। अल मुस्तस्ना बिग़ैरा व सिवा यानी अगर इल्ला को इस्तेमाल नहीं करते और गैरा और सिवा को इस्तेमाल करते हैं तो जो इनके ज़रिए मुस्तस्ना होगा मजरूरन वो मुस्तस्ना मजरूर होगा। क्यों? बे इज़ाफ़त हिमा इलैहि चूँकि ये दोनों उसकी तरफ मुज़ाफ़ होते हैं। चूँकि गैरा और सिवा लाज़िमुल इज़ाफ़ा हैं ये हमेशा मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं तो इसलिए मुस्तस्ना इनका मुज़ाफ़ इलैह होने की बुनियाद पर मजरूर होगा। जैसे क़ामल क़ौमो सिवा ज़ैदिन। अब आप देखो ये इस्तिस्ना मुत्तसिल है, कलाम मूजब है सिवा ज़ैदिन। इसी तरह मा कल्लमनी अहदुन गैर खालिदिन या गैर खालिदिन इसका आगे बताएंगे। अब मा कल्लमनी अहदुन गैर खालिदिन पढ़ना है। ठीक है जी, ये होगी वो कलाम के जो गैर मूजब है चूँकि इसमें मानाफिया का इस्तेमाल हुआ। खूब।
اگلی بات جو ہے اما غیرہ و سوا، سوال یہ ہے کہ خود غیرہ اور سوا بھی تو اسم ہے، تو جو اسم ہوتا ہے پھر اس پر بھی تو کوئی نہ کوئی اعراب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آنا چاہیے۔ اگرچہ غیرہ میں لفظی اعراب آ سکتا ہے، لیکن سوا چونکہ اس میں مقصور ہے تو اس میں ظاہر ہے اس کے لفظاً تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن محلاً آئے گی۔ فرماتے ہیں اس غیرہ کا ہمیشہ غیرہ پڑھنا ہے یا خود غیرہ کے اعراب میں بھی کوئی حکم ہے؟ بالکل آسان، تھوڑی سی توجہ فرمانا۔ فرماتے ہیں اما غیرہ و سوا فَيَجْرِي عَلَيْهِمَا، خود غیرہ اور سوا پر جاری ہوگا اعراب الاسم الواقع بعد الا، اس اسم والا اعراب جو اسم الا کے بعد ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ چونکہ اس نے تو اب ہو جانا ہے مضاف الیہ، وہ تو ہوگا مجرور، یعنی اگر وہاں پر یہ غیرہ اور سوا نہ ہوتے اور الا ہوتا اور وہ اسم ہوتا الا کے بعد، تو اس اسم پر کون سی اعراب پڑھنا چاہیے تھا؟ جو اس پر پڑھنا چاہیے تھا وہی اس غیرہ اور سوا پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بعد الا فی جمیع احکامہ، یعنی تمام احکام میں، چاہے وہ استثناء متصل ہو، منقطع ہو، چاہے مفرغ ہو، جہاں نصب پڑھنا اس پر واجب تھا یہاں غیرہ کو منصوب پڑھیں گے، جہاں اس کو جر پڑھنا تھا اس کو مجرور پڑھیں گے، جہاں اس کو مرفوع پڑھنا تھا اس کو مرفوع پڑھیں گے۔ خوب، لکل داء دواء غیر الحماقہ، ہر بیماری کی دوا اور علاج ہے سوائے حماقت کے، بے وقوفی کے، نادانی کے، جہالت کے، اس کی کوئی دوا نہیں۔ اب ذرا غور کرو، یہاں دا حماقت، حماقت اسی دا اس کی جنس ہے، اس کا ایک فرد ہے، کلام کلام موجب ہے، استثناء اتصال متصل ہے۔ اگر الا ہوتا تو اس کا ما بعد منصوب ہونا تھا، ہم بھی غیرہ کو یہاں منصوب پڑھیں گے، غیر الحماقہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ الشعراء محبوبون، شعراء محبوب ہیں، پسند ہیں، غیر غزلاتہم المجونیہ، لیکن ان کی جو غزلیں وہ جنونی ہیں وہ پسند نہیں ہیں۔ یہ ہے استثناء منقطع کی مثال ہے۔ کیوں؟ غزل اور شے ہوتی ہے، شاعر اور شے ہوتا ہے۔ غزل شاعر کا فرد یا جنس نہیں ہے، لہذا یہ منقطع ہے، اور منقطع میں ما بعد الا منصوب ہوتا ہے، لہذا اس کو پڑھیں گے غیر غزلاتہم المجونیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تظہر الکواکب نہارا غیر النیرین، یہ بھی اسی استثناء متصل کی مثال ہے، چونکہ نیرین کواکب میں شامل ہے اور یہ ہے بھی کلام محجب۔ لا یقع احد فی السوء غیر فاعلہ، اب یہ دیکھو ہے تو متصل لیکن کلام غیر موجب ہے۔ جب غیر موجب ہے اب آپ اس کو لا یقع احد فی السوء غیر فاعلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر فاعلہ یعنی اس کو غیر فاعلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کا بدل بنا کر۔ ٹھیک ہے جی؟ وَلَا أَتْبَعُ غَيْرَ الْحَقِّ، مستثناء مفرق کی مثال ہے، چونکہ یہاں پر مستثنیٰ من معذوف ہے، فرق چونکہ وہ منصوب ہوتا ہے لہذا اس کو غیر الحق پڑھیں گے وکسرہ۔ آگے دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور باقی انشاءاللہ پھر کل۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو غیرہ ہے اسم، یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یہی غیرہ بمعنی الا کے بھی استعمال ہوتا ہے استثناء کے لیے، اور یہی غیرہ صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی صفت کے طور پر کیسے استعمال ہوتا ہے؟ غیرہ تو جامد ہے اور صفت کے لیے تو مشتق متصرف ہونا ضروری ہے، تو یہ تو جامد ہے، یہ تو صفت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم کہیں گے جب صفت واقع ہوگا اس وقت یہ
اسم فاعل کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. جب معنی اسم فاعل کو متضمن ہوگا پھر صفت واقع ہونے میں کوئی حرج نہیں. فرماتے ہیں لغیرہ معنیین، غیرہ کے دو معنی ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا؟ الاستثناء، غیرہ استثناء کا معنی بھی دیتا ہے، یہ جو بھی ہم نے اتنی مثالیں پڑھی ہیں. والثانی، لیکن اسی غیرہ کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ کیا؟ ان تکون صفتاً، کہ یہ صفت واقع ہو لیکن معرفہ کی نہ. لنکرۃ، نکرہ کی یا شبہ نکرہ کی. شبہ نکرہ اس کو کہتے ہیں کہ ہے تو معرفہ لیکن اس میں ابہام پایا جاتا ہے تو شبہ نکرہ. بہرحال جب یہ صفت دوسرا معنی ہے کہ وہ صفت ہو کس کا؟ ہر ایک کی نا لنکرۃ. تو جناب یہ تو جامد ہے، تو جامد صفت کیسے بات سکتا ہے؟ فرماتے ہیں لما فیہا، اس لیے کہ جب غیرہ نکرہ کی صفت بن کر آئے گا اس وقت اس میں ہوگا معنی اسم الفاعل، اس وقت یہ متضمن معنی اسم فاعل ہوگا. اسم فاعل وہ تو ظاہر مشتق ہوتا ہے، مصرف ہوتا ہے، وہ تو جامد نہیں ہوتا، لہذا جائز ہے. جاءنی رجل غیرک، اب یہاں غیر بمعنی الا کے نہیں ہے بلکہ یہ اسی رجل کی صفت ہے. اچھا، تو یہاں غیر کون سے اسم فاعل کا معنی کو متضمن ہے؟ فرماتے ہیں یہاں غیر بمعنی مغایر کیا ہے؟ مغایرون اسم فاعل ہے، یعنی جاءنی رجل، آیا میرے پاس رہے رجل مغایرک، جو تیرا غیر تھا، یعنی تو نہیں تھا، کوئی اور تھا. ٹھیک ہو گیا. فرماتے ہیں پھر سوا کے بارے میں کیا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں. فرماتے ہیں حکم و سوا کا حکم غیرہ، اس کا حکم وہی غیرہ والا ہے، لیکن فرق اتنا ہے سوا چونکہ اس میں مقصور ہے، اس کے آخر میں الف ہے، ظاہر اس پر تو کوئی مزید حرکات آ نہیں سکتی. غیرات پر تو آ سکتا ہے، غیرہ بھی ہو سکتا ہے، غیرے بھی ہو سکتا ہے، غیرو بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوا پر فرماتے ہیں کا حکم غیرہ من وجوب خفض المستثنى بہا، اس کا مستثنیٰ ہمیشہ مجرور ہوگا. بس فرق اتنا ہے کہ انا حرکات الاعراب، اس کی جو حرکت ہے اعرابی ہیں وہ ہمیشہ مقدر ہوں گی اس کے آخر پر. کیوں؟ للتعذر، چونکہ یہ اس میں مقصور ہے، اس کے آخر میں الف ہے اور اس میں حرکات ظاہر نہیں ہو سکتی جبکہ غیرہ پر ظاہر ہو سکتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.